السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسید شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یمن کے نصرانیوں کا ایک گروہ آپ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 لوگوں کی جماعت تھی جس میں یمن کے تمام بڑے بڑے سردار اور اشرافیہ کے لوگ شامل تھے۔ اس وفد کی قیادت 3 شخص کر رہے تھے۔ ایک کا نام تھا ابو الحارثہ بن اکلمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، دوسرا اوہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا، تیسرا عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا، اسے عاقب بھی کہتے تھے۔ یہ سب لوگ نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور کچھ یہ مکالمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ نے کہا، ہم لوگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ نے جواب دیا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کنواری مریم کے پیٹ میں بنا باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ نے جواب دیا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس پر یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ ہی ہو، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اور اگر اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کون سا حیرانگی کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حکیمانہ دلائل سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کر لیتا، مگر جواب میں ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ جب بحث و تکرار کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل فرمائی، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کریم کی اس دعوت کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور یہ طے پایا کہ صبح میدان میں نکل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح سے جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مناظرہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور ہرگز ان سے مناظرہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو جب ابو حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم، یہ مناظرہ ہرگز نہ کرو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور پورے روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ پھر ابو حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں، مگر ان تمام نصرانیوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہمیں ہمارے دین پر قائم رہنے دیں، بدلے میں بطور جزیہ ہم آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مناظرہ کر لیتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے۔ ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ یمن کی کل آبادی، یہاں تک کہ سب چرندے اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ صرف انبیاء ہی نہیں، اولیاء اور اللہ کے نیک لوگوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بد دعا کا سامنا کرنا دونوں جہاں کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کی بیعت بھی اور دل آزاری انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی اور بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔